سینکڑوں بیوہ عورتیں جن کے سہاگ انہی دھماکوں میں لٹ گئے۔ سینکڑوں خاندان صرف اس لیے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں کہ ان کا واحد کمانے والا فرد خاندان دھماکوں کے نظر ہو گئے۔ امن و سلامتی کا پیغام دینے والے مسلمان دنیا بھر میں دہشت گرد کیسے قرار پائے؟ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا کس نے بنایا؟ آج پاکستان اور عالم اسلام کا بچہ بچہ ان سوالوں سے بے چین ہے۔ ہمارے ٹرپ باہر گئے ادھر سے نوشہر چلو تھے، اس نے بولا میں 3 بائٹ بولے بے نظر آ رہی ہے ہم دیکھیں گے، پھر تمہارے میرے تم جاؤ مزدوری کرتے بوری گے، تو اس نے کہا ابھی تک نہیں ہے، ٹیلی فون کھڑکا کھڑکا بیٹھے ابھی تک نہیں بات سنا۔ آخر ہم کس کے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ آخر ہم اپنے ہی بھائی سے نفرت کے ساماں پیدا کر کے کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس بد نصیبی کے ذمہ دار ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، یا وزیرستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگ، یا سوات کے امن کو تباہ کرنے والے ہیں، یا سدا، ہنگو اور درہ میں بیٹھے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ذبح کر کے جنت کے خواب دیکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان مسلسل اپنے دشمنوں کے لیے اور ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب یہودیت صہیونیت کے اس عقیدے کا نتیجہ ہے جس کے مطابق یہودیت تمام مذاہب سے بہتر مذہب ہے۔ یہودی خدا کے لیے ہیں اور باقی تمام اقوام یہودیوں کے لیے، اس لیے وہ باقی اقوام پر حکومت کرنا اور ان کے وسائل کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ وہ باقی انسانوں کو 2 پاؤں والے جانور کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یہودیوں کے خواص کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں انہوں نے گزشتہ غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک دستور عمل تیار کیا جسے جیوش پروٹوکول یعنی یہودی لاہ عمل کا نام دیا گیا۔ ایک جرمن جاسوس نے یہودی مرکزی کمان کونسل کی ایک خاتون رکن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس کے سامان میں سے یہ مسودہ چوری کر کے ایک اخبار کو فروخت کر دیا، اور یوں دنیا کو پہلی بار ان کی مکروہ سازشوں کا علم ہوا، جن میں چند اہم نظریات کچھ یوں ہیں۔ ہمارے اندھے اور احمق ایجنڈوں کا یہ کارنامہ ہے کہ آزادی، مساوات اور اخوت کے الفاظ استعمال کر کے تمام دنیا کی افواج کو ہمارے دستوں میں شامل کر دیا۔ ان تینوں الفاظ نے ایک خطرناک دیمک کا کام کرتے ہوئے غیر یہودی دنیا کی خوشحالی کو غارت کر دیا اور ہر خطے اور ہر مقام پر امن و آشتی کا خاتمہ کر دیا اور تمام غیر یہود حکومتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ جیسا کہ اس منصوبے میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہماری مخالفت کرنے کی جرات کرے تو ہم اس مخالفت کا جواب اس ملک پر اسی کے پڑوسی ملک سے حملہ کروا کر دے سکیں، اگر یہ پڑوسی ملک بھی ان سے مل کر ہماری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں تو ہمیں اس کا توڑ ایک عالمی جنگ سے کرنا ضروری ہے۔ On D-Day, June the 6th, 1944, American, British, and Canadian troops launched the largest seaborne invasion in history.
سیاست میں کامیابی کا سب سے بڑا محرک کارروائیوں میں رازداری ہے۔ ایک سیاستدان کے الفاظ کچھ اور ہونے چاہیے اور اعمال کچھ اور۔ ایک اور جگہ وہ حکومتوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری کارروائیوں کی مار صوبوں کی طرف خاص طور پر ہے۔ ہمارے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم صوبوں میں ان کی توقعات اور ہیجاں خیز تحریکوں کو بڑھائیں، جن کی مدد سے ہم ملکوں کے دارالحکومتوں پر حلہ بول سکیں، اور ان دارالحکومتوں پر یہ ظاہر کریں گے کہ یہ اظہار و بیانات خود صوبوں کی خواہشات اور تحریکیں ہیں۔ چنانچہ قدرتی طور پر ان کارروائیوں کا مقصد ایک اور صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوگی ہماری ذات۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا اقتدار اختیار مکمل نہ ہو جائے، تمام ممالک کی وفاقی حکومتیں صوبوں میں لوگوں کے مطالبات یعنی ملک کی اکثریت جو ہمارے ایجنٹ مہیا کریں گے، اس کے مطالبات کے سامنے خود کو مجبور پائیں گے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس نفسیاتی لمحے میں وفاقی حکومتیں اس قابل نہ رہیں کہ کسی تکمیل شدہ حقیقت پر نظر ثانی کر سکیں، اور اس کا جواز اور کچھ نہیں تو یہ بتائیں گے کہ چنانچہ صوبوں میں عوام کی اکثریت نے اس مسئلے کو تسلیم کر لیا، لہٰذا اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اپنے ناپاک سازشوں کے ایک حصے میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ غیر یہود عوام کو بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ ہم ان کی توجہ کا رخ تفریحی مشاغل، کھیلوں، سینماؤں، قہوہ خانوں، جذباتی مشاغل، سیرگاہوں اور کلبس کے ذریعے موڑ دیں گے۔ جلد ہی ہم پریس کے ذریعے سے فنون لطیفہ اور ہر قسم کے کھیلوں کے مقابلے منعقد کروانے کا بندوبست کریں گے۔ ان دلچسپیوں کی وجہ سے ان کے ذہن ان مسائل سے لاتعلق ہو جائیں گے جن کے بارے میں ہم ان کے مخالفت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح ہمیں اپنے منمانی کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ چنانچہ ان دلچسپیوں میں الجھ کر غیر یہود ملکی اور سیاسی مسائل کے بارے میں اپنی رائے یا رد عمل نہ قائم کرنے کے زیادہ سے زیادہ عادی ہوتے جائیں گے، اور ہمارے لہجے میں بولنا اور سوچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ خیالات کو نئی جہت دینے میں فقط ہم ہی تو بلا مقابلہ مصروف عمل ہوں گے۔ بے شک یہ کام ہم براہ راست نہیں کریں گے، بلکہ ایسے ایجنٹوں کے ذریعے سے کروائیں گے جن کے بارے میں غیر یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ وہ ہم سے ملے ہوئے ہیں۔ یوں انہوں نے اپنے پورے دنیا پر حکومت کرنے کا خواب پورا کرنے کے لیے بہت سی پالیسیاں بنا لی۔ ان تمام پالیسیوں میں سے ایک پالیسی سب سے اہم اور کامیاب ثابت ہوئی، اور وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ فنش، یعنی تقسیم کرو اور ختم کرو۔ گو کہ یہ قانون پہلے ہی آزمایا ہوا تھا جب برطانیہ کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کریں، لیکن قدرے مختلف جیسے ان کی پالیسی تھی۔